بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی ارشد صاحب دہلوی سلمکم اللہ۔ مفتی ارشد صاحب، آپ نے تو مولانا سعد صاحب کی بہت کم کمیاں نکالی۔ ہمارے فقہا کے درمیان کی بحثوں میں نکالی گئی خطاؤں کو جمع کیا جائے تو درجنوں سے بھی زائد ہو جائیں، اور اگر انہیں وائرل کیا جائے تو ایک قیامت برپا ہو جائے۔ لیکن مفتی ارشد صاحب جیسے متعصب لوگ تبلیغ اور دعوت پر اور اس کے امیر پر پنجہ کسنا شروع کر دیں گے تو ہم بھی مجبوراً اپنا دفاع کرنے کی جسارت کریں گے۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، یوٹیوب پر ایک چینل ہے شبہات کا ازالہ۔ اس چینل کو شاید کوئی کاشف عبداللہ نامی شخص چلاتے ہیں۔ اس چینل پر انہوں نے قسط نمبر 963 کے عنوان سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو ہمارا آج کا یہ ویڈیو شبہات کا ازالہ چینل والے کے اسی ویڈیو کا جواب ہے۔ آپ نے ہمارے 3 سوالات کے جوابات نہیں دیے جو کمیونسٹ پارٹی، دی ورلڈ کاؤنسل، عالمی شورا سے متعلق تھے۔ یہ جو 3 سوالات ذکر کر رہے ہیں واللہ عالم یہ سوالات مجھ تک نہیں پہنچے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اسی ویڈیو کی کمنٹ باکس کے اندر ان سوالات کو لکھ دیجئے، میں دیکھ کر انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آگے یہ کہتے ہیں، دوسری بات یہ کہ مولوی سعد صاحب کے بیانات کا تعلق باب التربیت سے ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے مجمع میں بیان کر رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کی باتوں کو نقد و تنقید کی نظر سے دیکھنا ہی زیادتی ہے۔ ہاں، اگر وہ باب الفتویٰ کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو پھر نقد و تنقید درست اور باعث اجر و ثواب بھی ہوتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ مولانا سعد صاحب تبلیغی جماعت کا کام کرنے والوں میں بیان کر رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سارے اجتماعات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے کھارگھر کا اجتماع ہو، اورنگ آباد ہو، فیروز پور کا اجتماع ہو، حال ہی میں ہوا میوات کا اجتماع ہو، بلند شہر کا یا پونے میں چاکن کا اجتماع ہو، ان سارے اجتماعات کے اندر مولانا سعد صاحب نے دسیوں خلاف شرع باتیں کی ہیں۔ اب ان اجتماعات کے اندر جو عوامی بھیڑ کا ریلا آیا تھا، یہ کون سے تبلیغی جماعت کے پرانے لوگ تھے؟ یہ تو عوامی بھیڑ تھی۔ ان کے مجمع کے اندر مولانا سعد صاحب نے خلاف شرع اور غلو آمیز باتیں کہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر مان لیا جائے کہ یہ مجمع تبلیغی جماعت کے کام کرنے والے پرانوں کا مجمع تھا، تو کیا ان کے مجمع میں خلاف شرع اور غلو آمیز باتیں بیان کرنا جائز ہو جائے گا؟ یہ کون سی لاجک ہے بھائی؟ پھر آگے ان کی بات سنیے۔ دوسری بات یہ کہ مولوی سعد صاحب کے بیانات کا تعلق باب التربیت سے ہے، مولانا سعد صاحب کی باتوں کو نقد و تنقید کی نظر سے دیکھنا ہی زیادتی ہے۔ ہاں، اگر وہ باب الفتویٰ کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو پھر نقد و تنقید درست اور باعث اجر و ثواب بھی ہوتی۔ یہاں پر انہوں نے ایک نیا اصول ہی گھڑ دیا کہ جو آدمی لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے اس کی بات پر تنقید ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، جو آدمی مسند افتاء سے بات کر رہا ہے اس کی بات پر تنقید ہو سکتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ کون سا اصول ہے، یہ کہاں سے گھڑا تم نے؟ اس اصول پر قرآن کی کوئی آیت پیش کر دو یا کوئی حدیث پیش کر دو کہ جو آدمی لوگوں کی تربیت کر رہا ہو اس کے بیانات کے اوپر تنقید کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں تو اس کے خلاف آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ آپ کا یہ دعویٰ نہ صرف یہ کہ بلا دلیل ہے بلکہ مخالف دلیل ہے۔ قرآن و حدیث سے متعدد دلائل آپ کو مل جائیں گے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسا کوئی آدمی جس کے بیانات کے اندر غلطیاں کثرت سے واقع ہوتی ہو اور جس کو علم کے اندر رسوخ نہ ہو، اس کے لیے بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اس پر تنبیہ کی ہے۔ بیان القرآن کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تو آپ کا جو اصول ہے اس پر تو کوئی دلیل ہے نہیں، الٹا اس کے خلاف دلائل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ پھر خانقاہوں کو آپ دیکھ لیجئے، خانقاہوں میں تو کام ہی تربیت کا ہوتا ہے، وہاں پر سالوں سال رگڑنے کے بعد جا کر کوئی شیخ جو ہے اپنے کسی مرید کو اجازت دیتا ہے، اور اتنے سال رگڑنے کے بعد اجازت دینے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ آگے جا کر یہ شیخ تربیت کرنے میں افراط اور تفریط میں مبتلا نہ ہو جائے، غلو اور بدعات کا شکار نہ ہو جائے، اور غلط بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ نہ بنے، نہیں عن المنکر کے بجائے نہیں عن المعروف کرنے نہ بیٹھ جائے۔ اس لیے آپ کا یہ اصول کہ جو تربیت کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے اس کے بیانات پر تنقید کرنا ہی درست نہیں ہے، آپ کا یہ اصول سرے سے من گھڑت ہے۔ پھر آگے سنیے۔ یہی حال ہمارے مدارس کا ہے۔ مثلاً دارالعلوم کے فقہی درس میں استاد محترم شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ کے موقف اور مسائل پر جرح و تعدیل اور انکار، اور کبھی کبھار تو ہنسی مذاق تک سے گریز نہیں کرتے، محض اس لیے کہ طلبہ اپنے مذہب احناف کے درست اور حق ہونے کو خوب جان جائیں۔ اگر دارالعلوم کے فقہا کے درس کے دوران کلاس میں ویڈیو ریکارڈ کر لی جائے اور وہ ساری بحثیں جو مابین المذاہب کے بارے میں کی جاتی ہیں اور کس طرح دوسری فقہا اور اس کے امام کی حجو کی جاتی ہیں، تو فقہا کے مدرس کو عوام راستہ بھی نہ چلنے دے، لوگ ڈنڈے لے کر آ جائیں گے کہ اس مولانا نے امام شافعی وغیرہ کا تمسخر کیا اور برا بھلا کہا۔ اسی کو کہتے ہیں لاجیکل فیلیسی، یعنی جب خود کی غلطی ثابت ہو گئی اور خود کا اب دفاع نہیں کیا جا رہا تو دوسروں کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جو غلطی ہم نے کی ہے وہی غلطیاں تو دوسروں نے بھی کی ہے۔ یعنی چور عدالت میں جج کے سامنے یہ کہنے لگے کہ مجھے چوری کے سلسلے میں سزا کیوں دے رہے ہو، فلاں آدمی بھی چوری کرتا ہے اور وہ فلاں آدمی بھی چوری کرتا ہے اور وہ فلاں آدمی بھی چوری کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان باتوں میں
میں بالکل دم نہیں ہے۔ میرے بھائی، کوئی دوسرا آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے تو کیا اس سے تم اپنی غلطی کو درست قرار دے لو گے کہ فلاں غلطی کر رہا ہے تو مجھے بھی مت ٹوکو؟ عمل کے صحیح اور غلط ہونے کی بنیاد تو قرآن اور حدیث ہے، نہ کہ دوسروں کی غلطیاں۔ اینڈ پوائنٹ نمبر 2، یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو مدارس والوں پر الزام لگا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں مدارس میں چونکہ آپ کا جانا ہوا نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ مدارس میں اختلافات کو ادب کے دائرے میں رہ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ ادب الاختلاف کے موضوع پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی امام شافعی، امام مالک یا امام احمد بن حنبل کا مذاق نہیں اڑاتا۔ ادب کے دائرے میں رہ کر ان کے اقوال کی تردید کی جاتی ہے، اور اگر کوئی اڑاتا ہے تو وہ غلط ہے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ آپ خود مجھے لے لیجئے، میں آج بھی مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہزار اختلافات کے باوجود ان کے نام سے پہلے مولانا لگاتا ہوں اور ان کے نام کے بعد صاحب لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ واللہ ہمیں مولانا سعد صاحب سے کوئی عداوت نہیں ہے۔ آپ اس غلط فہمی کو دور کیجئے کہ مجھے مولانا سعد صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی ہے یا حسد ہے، مجھے کوئی عداوت نہیں، مجھے رتی بھر بھی عداوت نہیں ہے۔ ہمیں ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں مولانا سعد صاحب کی بات سے اختلاف ہے۔ آپ میرے کسی ویڈیو میں نہیں دیکھیں گے کہ میں نے مولانا سعد صاحب کا تمسخر کیا ہو، ان کا مذاق اڑایا ہو یا ان کی ذاتیات کو میں نے اچھالا ہو۔ جب مولانا سعد صاحب سے ہزار اختلافات کے باوجود ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں تو آپ یہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ مدارس والے امام شافعی کا مذاق اڑاتے ہیں؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مولانا سعد صاحب اپنے غلو آمیز عقائد اور بدعتی نظریات کو ترک کر دیں اور تھوڑی سی قربانی دے کر امت کے اس اختلاف کو ختم کر کے دونوں گروپ کو ایک کر لیں تو واللہ میں ان کے پیروں پر تیل لگا کر مالش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور ہر طرح کی ان کی خدمت کرنے کے لیے بھی بندہ تیار ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دین محمدی سے وفا تو کریں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وفا تو کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب آگے سنیے۔ مفتی ارشد صاحب، آپ نے تو مولانا سعد صاحب کی بہت کم کمیاں نکالی۔ ہمارے فقہا کے درمیان کی بحثوں میں نکالی گئی خطاؤں کو جمع کیا جائے تو درجنوں سے بھی زائد ہو جائے، اور اگر انہیں وائرل کیا جائے تو ایک قیامت برپا ہو جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مولانا سعد صاحب کی بہت کم غلطیاں نکالی ہیں، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میوات میں جو ابھی حال ہی میں جو اجتماع ہوا اسی مہینے اپریل 2025 میں، میوات کے اجتماع کی آخری مجلس کا جو مولانا کا بیان ہے وہ آپ اٹھا کر سن لیجئے، تو ایک بیان ہی کے اندر درجن سے زیادہ غلطیاں ہیں۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے بہت کم غلطیاں نکالی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ فقہا کے درمیان جو فقہی بحثیں ہوتی ہیں ان میں اگر غلطیوں اور کمیوں کو گنا جائے تو درجن سے زیادہ ہو جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ فقہا کے درمیان جو علمی اور فقہی بحثیں ہوتی ہیں وہ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، یا آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، ان غلطیوں کا تعلق عقائد سے نہیں ہوتا۔ جبکہ مولانا سعد صاحب کی جو غلطیاں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے ان کا تعلق ڈائریکٹلی عقائد کے ساتھ میں ہے۔ مولانا سعد صاحب لوگوں کے اعمال کو تو بگاڑ ہی رہے ہیں، لوگوں کے عقائد بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو فقہا کی جو کمیاں ہیں اور مولانا سعد صاحب کی جو کمیاں ہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، بینہما فرق واضح و بون شاسع۔ اب چونکہ ٹاپک آ ہی گیا ہے تو مولانا سعد صاحب کی کچھ ایسی غلطیوں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں جن کا تعلق عقائد سے ہے، جس سے لوگوں کے عقائد بگڑیں گے۔ عقائد کی غلطیاں نمبر 1، تبلیغ کا جو قرآن میں حکم ہے وہ مطلق ہے، کسی بھی طریقے سے آدمی تبلیغ کرے تبلیغ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن مولانا سعد صاحب اس مطلق حکم کو مقید کرتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کے 10 بیانات کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کا فریضہ اسی نقل و حرکت کے ذریعے سے ادا ہوگا، نہ صرف اپنے طریقے پر اصرار ہے بلکہ دیگر طرق کا انکار بھی ہے کہ کسی اور ذریعے سے، نہ قلم سے، نہ رسائل سے، نہ اخبار سے، کسی چیز سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ خارغر اجتماع میں اللہ کی قسم کھا کھا کر یہ باتیں انہوں نے بیان کی۔ تو مطلق کو مقید کرنا یہ عقیدے کی غلطی ہے۔ عقائد کی غلطی نمبر 2، ایمان کی تکمیل دعوت کے بغیر کسی بھی چیز سے ہو ہی نہیں سکتی، نہ تلاوت سے، نہ تہجد سے، نہ روزے سے، نہ نماز سے، نہ حج سے، کسی سے بھی ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کامل ہوگا تو فقط دعوت سے کامل ہوگا۔ اس پر میں نے مستقل ویڈیو بھی بنایا ہے، پلے لسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی عقیدے کی غلطی ہے۔ عقائد کی غلطی نمبر 3، مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ 6 صفات پورا دین ہے، جو 6 صفات کو پورا دین نہ مانے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں پر تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے ساتھی کہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، یعنی اپنی دہی کو کھٹا بول کر بیچ رہے ہو۔ یعنی مولانا کے مطابق اگر تمہاری دہی کھٹی ہے تو لوگوں کو جھوٹ بولو اور میٹھا بول کر بیچ دو۔ یہ بھی عقیدے کی غلطی ہے کہ 6 نمبر کو پورا دین سمجھنا۔ عقائد کی غلطی نمبر 4، جماعت میں نکلنے اور ہر سال کے 4 ماہ کو اللہ کا امر سمجھنا کہ ہر سال 4 مہینے لگانا یہ اللہ کا امر ہے، جبکہ وحی کا سلسلہ 1450 سال پہلے بند ہو چکا۔ تو یہ نیا اللہ کا امر کب آیا اور کس کو آیا اور کس ذریعے سے آیا؟ وہی تو بند ہو گئی۔ یہ بھی عقیدے کی غلطی ہے۔ عقائد کی غلطی نمبر 5، قتال فی سبیل اللہ کے سارے نصوص کو تبلیغی جماعت کے لیے استعمال کرنا بلکہ ان کا استحصال کرنا، یہ بھی عقیدے
عقیدے کی غلطی ہے۔ عقائد کی غلطی نمبر 6، لوگوں کو یہ بتانا کہ صحابہ جماعت میں جاتے تھے۔ ایک بیان میں یہ تک کہہ ڈالا کہ حضرت ابی ابن کعب ہر سال خروج کرتے تھے، 1 سال کا چلہ ان کا چھوٹ گیا جس کی وجہ سے وہ بہت افسوس کیا کرتے تھے۔ چلہ لگانا کون سا لازم اور ضروری ہے؟ سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کا خروج چھوٹ گیا، وہ بھی اس لیے کہ جماعت کا ذمہ دار ایک نیا آدمی ان سے عمر میں کم تھا، یہ کہا کہ اس جوان کی عمارت میں نہیں نکلنا، میں پرانا ہوں یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اس لیے اس سال کا چلہ نہیں لگانا، ہر سال نکلتے تھے۔ اس سال کا خروج صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ ذمہ دار نیا ہے، پھر ہمیشہ پچھتائے کہ مجھے اس سے کیا مطلب تھا۔ یہ صحابی کے نام پر کتنا بڑا دجل اور دھوکہ ہے، یہ بھی عقیدے کی غلطی ہے۔ عقائد کی غلطی نمبر 7، مسجد کے باہر دعوت دینے کو خلاف سنت سمجھنا اور اس کے لیے حدیث کے اندر جھوٹ ملا کر بیان کرنا، یہ بھی عقیدے کی غلطی ہے۔ عقائد کی غلطی نمبر 8، یہ کہنا کہ مشورہ چھوڑ کر جانا یہ تولی یوم الزحف سے بھی بڑا گناہ ہے۔ عقائد کی غلطی نمبر 9، جماعت میں نہ جانا سب سے بڑا گناہ ہے، جبکہ شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جماعت میں نہ جانا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بھی عقیدے کی غلطی ہے۔ یہاں پر احاطہ مقصود نہیں بلکہ کچھ ہی عقائد کی غلطیوں اور بدعتی نظریات کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ وَأَمَّا مَا خَفِيَ كَانَ أَعْظَمَ، this is only the tip of the iceberg۔ پھر محترم کو آگے سنیے۔ فرض نماز کے بعد کی اجتماعی دعا ہی کو لے لیجیے، باوجود اس کے کہ محقق فقہا بشمول دارالعلوم دیوبند سب اس کے خلاف ہیں، لیکن ہمارے مفتیان کرام کو اس مسئلے پر بولنے کی توفیق اور ہمت ہی نہیں ہوتی۔ البتہ اس دعا کا جواز فراہم کرنے کے لیے تعویل پر تعویل کیے جاتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد جو دعا کا مسئلہ ہے اس کا تعلق عمل سے ہے، عقیدے سے نہیں ہے، جبکہ مولانا سعد صاحب کے غلط بیانات کا تعلق عقائد کو بگاڑنے سے ہے۔ اور فرض نماز کے بعد دعا کے سلسلے میں تعویل جو علماء کرتے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی احادیث کے بیس پر یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، جبکہ مولانا سعد صاحب کے غلط بیانات کی بنیاد قرآن اور حدیث کیا ہوتا؟ مولانا کے بیانات تو خود قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ پھر آگے سنیے۔ لیکن مفتی ارشد صاحب جیسے متعصب لوگ تبلیغ اور دعوت پر اور اس کے امیر پر پنجہ کسنا شروع کر دیں گے تو ہم بھی مجبوراً اپنا دفاع کرنے کی جسارت کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی ارشد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ پر اپنا پنجہ کسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واللہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم تبلیغ کے اوپر اپنا پنجہ کسیں؟ تبلیغ تو شریعت کا حکم ہے، ہم تو تبلیغ کو فرض کفایہ مانتے ہیں، صراحت کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں کہ تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ ہمارے سارے اعتراضات تبلیغ پر نہیں ہیں بلکہ طریقے تبلیغ پر ہے، یعنی آپ نے جو اپنا ایک مخصوص طریقہ بنایا ہوا ہے، نظام الدین کی جو ایک مخصوص ترتیب ہے، اس ترتیب کے اوپر اور اس طریقے کے اوپر اعتراض ہے۔ ہمیں تبلیغ پر اعتراض نہیں ہے اور ہم تبلیغ پر اپنا پنجہ نہیں کس رہے ہیں۔ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جب میں اپنے ویڈیوز کے اندر تبلیغ کو مباح کہتا ہوں اس سے مراد نفس تبلیغ نہیں ہوتی، اس سے مراد تبلیغی جماعت کا جو مخصوص طریقہ رائج ہو چکا ہے اور نظام الدین کی ترتیب سے جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں نا، اس طریقے کو ہم مباح کہتے ہیں، تبلیغ کو ہم مباح نہیں کہتے۔ فرق کو ذرا سمجھیے۔ لیکن معاف کیجئے میں نے کہا موٹی بات ہے، لیکن شاید یہ کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی باریک بات ہے، اس وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پھر آگے سنیے۔ آپ کی تبصرہ شدہ باتیں تبلیغ مخالف علماء 100 سال سے لکھتے آ رہے ہیں، اور ہمارے کارکن اور علماء حق جو رات دن امت مسلمہ کی ہدایت اور بازیابی کے لیے فکر مند اور پریشان رہتے ہیں، وہی کہتے پائے گئے ہیں کہ تبلیغ والوں کی خامیاں کوتاہیاں اس سطح کی نہیں ہیں جن سے حرام حلال ہو جائے اور حلال حرام ہو جائے۔ بہت سے بہت بعض باتوں میں غلو کا امکان رہتا ہے، لیکن وہ غلو بھی سنت، سادگی اور تقوی کو زندہ کرنے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ والوں کی کوتاہیاں اس درجے کی نہیں ہے کہ حلال حرام ہو جائے اور حرام حلال ہو جائے، یعنی ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ غلو اور بدعت کا درجہ شریعت میں کیا ہے۔ بھائی تبلیغ والوں کی کوتاہیاں حرام کے درجے ہی کی ہیں، بدعت اور غلو کو کیا آپ مکروہ تنزیہی سمجھ کر رہے ہیں؟ بدعت ایک خطرناک گناہ ہے جس پر جہنم کی وعید وارد ہوئی ہے، جس کو آپ جمعہ کے خطبات میں سنتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، عقائد کے بگاڑ، غلو اور بدعات کو آپ معمولی چیز سمجھ رہے ہیں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ والوں کی غلو کا تعلق سادگی، سنت اور تقوی سے ہے۔ میرے بھائی قرآن کا اعلان سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین ہی میں غلو مت کرو۔ تو آپ کی سادگی، آپ کی سنت اور آپ کا تقوی، اس میں بھی شریعت آپ کو غلو کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ غلو اور بدعات یہ آبجیکٹیولی بری چیز ہے، یہ سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ڈیفر نہیں کرے گی۔ پھر آگے سنیے محترم کو۔ حق تو یہ تھا کہ مرکز نظام الدین اور مولانا سعد صاحب دونوں آپ کے قریب ہیں، وہاں آپ تشریف لے جاتے اور خطاؤں کی نشاندہی کرتے تو حضرت جی رابع خوش ہو جاتے، اور اصلاح کا صحیح طریقہ بھی یہی تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دہلی میں نہیں رہتا ہوں، دہلی والا فقط میرا سرنیم ہے آبائی وطن ہونے کی وجہ سے۔ پوائنٹ نمبر 2، دسیوں اکابرین 10 مرتبہ نظام الدین مرکز جا کر مولانا سعد صاحب کو سمجھا چکے، مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب نے مدینہ منورہ میں سمجھایا، اس کے علاوہ اور کئی اکابرین جا کر سمجھا چکے، سینکڑوں نہیں ہزاروں خطوط لکھے جا چکے نظام الدین کہ آپ یہ غلطیاں کیوں کر رہے ہیں، آپ ان سے رک جائیں، لیکن مولانا سعد صاحب کسی کی سننے کے لیے تیار
ہی نہیں ہے. تو جب مولانا سننا ہی نہیں چاہتے تو اب مولانا کے بیانات سن سن کر جو عوام گمراہ ہو رہی ہے ان کو مولانا کی گمراہی سے بچانا ضروری ہے. نہیں انل منکر کا اصول یہی ہے کہ منکر اگر چھپ کر کیا جا رہا ہے تو اس پر نکیر بھی چھپ کر ہوگی، لیکن منکر اگر علل اعلان لاکھوں کے اجتماعات کے اندر کیا جا رہا ہے تو اس پر نکیر بھی علل اعلان ہوگی تاکہ عوام کو ان کی گمراہیوں سے بچایا جائے. نہیں انل منکر کے اس اصول کو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہے. اور مولانا کے غلط بیانات چھپ کر کسی کمرے میں نہیں ہوتے، لاکھوں کے اجتماعات کے اندر مولانا غلو آمیز اور خلاف شرع باتیں بیان کرتے ہیں تو اس پر رد کرنا تو علماء کی ذمہ داری ہے، بلکہ علماء کا فرض منصبی ہے. پھر آگے سنیے. اگر واقعی یہ کہا جائے کہ تبلیغی جماعت کی یہ تذکیری جدوجہد ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حقیقی مصداق ہے اور جماعت کے ذریعے مسلمانوں کے اندر کی جانے والی اصلاحی کوششیں ہیں، تو دراصل دعوت و تبلیغ ہے، تو اس میں کیا تردد اور کیوں اعتراض؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی کہا جائے کہ تبلیغی جماعت کی یہ تذکیری جد و جہد یعنی جو تبلیغی جماعت کا مروجہ کام چل رہا ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حقیقی مصداق ہے، تو اس میں کیا تردد ہے اور کیوں اعتراض ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں اس میں تردد ہی تردد ہے اور اس میں اعتراض ہی اعتراض ہے. آپ کیوں کہنا چاہتے ہو ایک اصلاحی کام کو آپ کیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حقیقی مصداق بنا دینا چاہ رہے ہو؟ آپ کام کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، اس کو اس کی حد پر باقی رکھ کر کرو. ہم آپ کو کام کرنے سے منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کام 5 روپے کا کرو گے اور کہو گے کہ دیکھو ہم 100 روپے والا کام کر رہے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے. آپ اصلاحی کام کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر داخل ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن آپ کہو گے کہ یہی اس کا حقیقی مصداق ہے تب ہم آپ کو ٹوکیں گے. اور آپ کا طریقہ کار یعنی نظام الدین مرکز کی جو ترتیب ہے تبلیغ کرنے کی یہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے، تو آپ کیسے اس کو تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حقیقی مصداق بنا سکتے ہو؟ پھر آگے ان کا بلنڈر سنیے. تبلیغی جماعت کا منہج منسوس ہے. لگتا ہے ان کو منسوس کا لغوی یعنی لیکسیکل میننگ بھی ان کو منسوس کا معلوم نہیں ہے. بھائی کسی عمل کے منسوس ہونے کا مطلب کیا ہے یار؟ کچھ تو لحاظ کرو. تبلیغی جماعت کی جو مروجہ ترتیب ہے 4 مہینہ 40 دن 3 دن مقامی کام گشت وغیرہ، یہ جو پورا خاکہ ہے اس میں سے ایک عمل بھی منسوس نہیں ہے. ایک سنگل منسوس کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور سنت سے اس کی صراحت ملے. اور مروجہ تبلیغی جماعت کے جو اعمال ہیں جن کو آپ اعمال دعوت کہتے ہیں بلکہ اعمال نبوت بھی کہتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک عمل بتا دیجئے جو منسوس ہو. بس کسی نے آپ کو مضمون لکھ کر بھیج دیا اور آپ نے یوٹیوب پر پڑھ کر سنا دیا. اتنا آسان نہیں ہے حضرت، قیامت کے دن پکڑ ہوگی اگر آپ غلط چیزیں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. آخر میں اس شبہات کے ازالہ چینل والے جو کاشف عبداللہ صاحب ہیں انہوں نے ایک بات اچھی کی، اور جو بات انہوں نے اچھی کی ہے ہم ان کی تعریف کریں گے. ہمارے دل میں آپ سے کوئی بغض اور حسد نہیں ہے، ہمیں اختلاف صرف آپ کی باتوں سے ہے، آپ کی ذات سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. انہوں نے ایک بات اچھی کی ہے، میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. اگر تبلیغی جماعت کو اسی اساسی حیثیت پر قائم رہنے دیں اور اس کے اغراض اور مقاصد اور فضائل اور برکات میں کوئی حد تک آمیز بیان بازی سے باز آ جائے تو بلا شبہ یہ جماعت آج بھی امت کے حق میں ایک بہت ہی مفید اور نفع بخش جماعت ثابت ہو چکی ہے. جی یہ بات انہوں نے بالکل درست کی ہے کہ اس کام کے اغراض و فضائل اور اہمیت میں کوئی غلو آمیز بات نہ کریں تو بلا شبہ یہ جماعت آج بھی امت کے حق میں ایک نہایت ہی مفید اور کارآمد جماعت بن سکتی ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر اعتدال پیدا فرمائے، حق بات کو قبول کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.